اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ حرم امیر المؤمنین علیہ السلام نجف اشرف سے انٹرنیشنل المعارف العربیہ شارک کورس کے درست جاری ہیں اور کتاب و نکاح کا یہ 25 نمبر جو ہے وہ درس ہے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی میاں بیوی کے حقوق کے متعلق، اور آج ہم ایک جو آخری حق ہے اس کا جو ہے وہ ذکر کریں گے، اور اس حق کا تعلق جو ہے وہ اس بندے کے ساتھ ہے کہ جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں، کہ جس سے جو ہے وہ آپ عدالت سے تعبیر کرتے ہیں کہ بیویوں کے درمیان عدالت کرنا۔ تو بیویوں کے درمیان عدالت کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور فقہی طور پہ اور شرعی طور پہ عدالت کیسے متحقق ہوتی ہے؟ تو یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ عدالت کا مطلب یہ ہے حق قسم کو ادا کرنا۔ حق قسم کیا ہوتا ہے؟ راتوں کی تقسیم، یعنی اگر شوہر جو ہے وہ اپنی ایک بیوی کے پاس گیا ہے تو جو اگلی 3 راتیں ہیں ان میں سے ایک رات جو ہے وہ دوسری بیوی کے پاس جانا اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی 4 بیویاں ہیں تو اس نے اگر ایک بیوی کے پاس رات گزار لی ہے تو پھر دوسری کے پاس دوسری رات گزارنا ہوتی ہے، پھر تیسری رات تیسری کے پاس، اور چوتھی رات چوتھی کے پاس۔ یہ راتوں کی تقسیم جو ہوتی ہے اس کو فقہ میں جو ہے وہ قسم کہتے ہیں، یا آپ اپنے الفاظ میں تقسیم کہہ دیں۔ راتوں کی تقسیم اس کو حق قسم کہا جاتا ہے۔ یہ جو حق قسم ہے یہ واجب ہوتا ہے، یعنی جب بھی ایک انسان ایک بیوی کے پاس رات گزار لے تو اب جو ہے وہ باقی بیویوں کے پاس جانا بھی ضروری ہو جاتا ہے اور واجب ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ باقی بیویاں اپنی خوشی سے اسے اجازت دیں کہ یہ رات ہمارا حق بنتا ہے، لیکن تم جو ہے وہ یہ حق ادا نہ کرو۔ اگر بیویاں اجازت دے دیتی ہیں تو پھر وہ الگ بحث ہے۔ اگر جو ہے وہ بیویاں اجازت نہیں دیتی ہیں اور ایک بیوی کے پاس اس نے رات گزار لی تو اب اس کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ باقیوں کو بھی کیا ہے اس کا حق دے۔ یہ جو ہے وہ عدالت ہے کہ جو مطلوب ہوتی ہے اور واجب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تو باقی حقوق وہی رہتے ہیں کہ نان و نفس کا دینا اور باقی چیزیں۔ اس کے علاوہ جو تعلقات ہیں، جو ایک گپ شپ کا سسٹم ہے، یا آپ اسے کہہ دیں کہ زیادہ نفقہ دینا ہے یا اچھے طریقے سے ملنا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ مستحب ہے کہ اس میں جو ہے وہ شوہر انصاف کرے اور سب کے ساتھ جو ہے وہ ایک جیسا رویہ رکھے، سب کے ساتھ ایک جیسی گفتگو کرے، سب کے ساتھ جو ہے وہ مل جل کے رہے، ایک جیسا جو ہے وہ ان کو ٹائم دے۔ یہ مستحبات ہوتے ہیں، یہ واجب نہیں ہوتے۔ واجب فقط یہی ہے کہ راتوں کی تقسیم میں وہ کیا کرے، انصاف کرے، اور 4 راتوں میں سے اگر 4 بیوی ہیں تو سب کو ایک ایک رات، اگر 4 سے تھوڑی ہیں تو 4 میں سے ایک کو جو ہے وہ ہر ایک کو جو ہے وہ ایک ایک رات کیا ہے ضرور دے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو رات گزارنا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا اس نے جماع کرنا ہوتا ہے؟ تو سید سیستانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ نہیں، فقط جو ہے وہ بیوی کے پاس رات گزارنا کیا ضروری ہوتا ہے؟ جس طریقے سے عام طور پہ رات گزاری جاتی ہے کہ یہ رات کیا بیوی کے پاس گزارے، اور مستحب کیا ہے کہ وہ جو دن ہے وہ بھی کیا اسی بیوی کے پاس گزارے۔ اب رات گزارنے میں جو طریقہ کار ہے کہ جماع تو کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن بیوی کے قریب ہو کر سونا کیا ضروری ہے، اور اس کو سید ثانی نے احتیاط واجب کے طور پہ لکھا کہ بیوی کے قریب جا کے سوئے، اور رات کے کچھ حصے میں اس کا چہرہ جو ہے وہ بیوی کی طرف ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ پیٹ کر کے جو ہے وہ سویا رہے، رات کے کچھ حصے میں اس کا چہرہ جو ہے بیوی کی طرف ہو اور اس کے قریب سوئے، اور فقط سونا کیا ہے یہ احتیاط واجب کے طور پہ اس کے اوپر ضروری ہے، ہر 4 دن میں ایک دفعہ اگر جو ہے وہ ایک بیوی کے پاس اس نے رات گزاری ہے تو اس طرح باقیوں کے پاس بھی کیا ہے ضروری ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے پاس ایک بیوی ہے تو پھر یہ اس کے لیے احتیاط مستحب رہتا ہے، کہ اس کے لیے جو ہے وہ احتیاط مستحب ہے کہ وہ ہر 4 راتوں میں سے جو ایک رات ہے وہ کم از کم کیا ہے بیوی کے پاس گزارے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ وہاں پہ سوئے کہ اس کا جو چہرہ ہے وہ رات کے کچھ حصے میں کیا ہے بیوی کی طرف ہو اور اس کے قریب ہو کر سوئے، تو یہ کیا مستحب رہتا ہے، جماع کرنا جو ہے وہ واجب نہیں رہتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ وہ حق ہے جس کی وضاحت آپ کے سامنے ہم نے کر دی، اور اہم چیز جو اس کے اندر تھی کہ بس عدالت جو رکھنی ہے، جو واجب ہے وہ یہی ہے، راتوں کی تقسیم ہے۔ اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں کیا ہیں، مستحبات میں آ جاتی ہیں، اور ان کو پورا کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ حقوق کی بحث کے بعد ایک اور بحث فقہ میں جو ہے وہ
زیر بحث آتی ہے جسے ہم نشوز کی بحث کہتے ہیں، ناشزہ اور ناشز کے جو ہے وہ احکام۔ نشوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا حقوق کو پورا نہ کرنا، جو ان کے اوپر واجبات رکھے گئے ہیں وہ ان کو پورا نہیں کرتے۔ تو اگر بیوی جو ہے وہ شوہر کے جو حقوق ہیں ان کو بیوی پورا نہیں کر رہی تو بیوی کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ ناشزہ ہوتی ہے۔ اور اگر شوہر جو ہے وہ حقوق پورے نہیں کر رہا تو شوہر کو کیا کہا جاتا ہے کہ شوہر کیا بن گیا، ناشز اور نافرمان بن گیا۔ جیسے بیوی کیسے ناشزہ بنے گی، بیوی ایسے ناشزہ بنے گی کہ اگر شوہر کی اجازت کے بغیر باہر جا رہی ہے، شوہر جو ہے وہ اس سے مطالبہ کرتا ہے جنسی لذت کو حاصل کرنے کا، جنسی حقوق کو ادا کرنے کا، اور وہ شوہر کی بات سے انکار کرتی ہے تو وہ ناشزہ بن جائے گی، جسے ہم نافرمان کہتے ہیں۔ کہ اگر جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ انفاق نہیں کر رہا، نان و نفقہ نہیں دے رہا، بیوی کو خرچہ نہیں دے رہا، تو یہ شوہر کیا نافرمان ہوگا۔ بیوی کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے زندگی نہیں گزار رہا، اسے جو ہے وہ اپنے والدین کے گھر نہیں جانے دیتا، ہر ٹائم پہ اسے منع کر کے رکھا ہوا ہے، جو بلائی کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ اور حسن سلوک کا جو قرآنی حکم تھا اس کو پورا نہیں کر رہا، تو یہ شوہر بھی نافرمان کہلاتا ہے۔ اس کو بھی ناشز کی جو ہے وہ تعبیر اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور 4 راتوں میں فقط ایک ہی بیوی کو ٹائم دیتا ہے، دوسری بیوی کے پاس نہیں جاتا، تو پھر بھی یہ نافرمان ہو جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ناشز ہو گیا ہے۔ اب یہاں پہ فقہی کچھ احکام ہیں کہ جو ناشز مرد کے لیے بھی ہیں اور جو ناشزہ بیوی ہے اس کے لیے ہیں، یعنی نافرمان بیوی اور نافرمان شوہر، اس کے لیے کچھ حقوق ہیں، کچھ شرعی مسائل ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، سلوک کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ اگر ایک جو شوہر ہے اور جو مرد ہے وہ ناشز ہو جائے، وہ نافرمان ہو جائے، وہ بیوی کو حقوق نہیں دے رہا، نان و نفقہ نہیں دے رہا، تو اس کا کیا شریعت میں حکم ہے، بیوی کے لیے کیا حکم ہے کہ بیوی کیا کرے۔ یہاں پہ سید سستانی دامت العالی نے لکھا کہ اگر جو ہے وہ شوہر نافرمان ہو جاتا ہے تو بیوی کے پاس یہ شرعی طور پہ اختیار ہوتا ہے کہ اس سے مطالبہ کرے کہ تم میرے حقوق ادا کرو، اسے نصیحت کرے، اسے خوف خدا دلائے کہ تمہاری اوپر یہ اللہ نے چیز واجب رکھی ہے میرے اخراجات کو اٹھانا، تم کیوں نہیں دے رہے، اسے سمجھائے، مکمل طور پہ واضح کرے۔ ہاں، بیوی کے لیے یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ پھر وہ شوہر کے جو جنسی حقوق ہیں اس کو ادا کرنا چھوڑ دے، اس سے کٹ آف ہو جائے، اس سے ناراض ہو جائے، بالکل الگ ہو جائے، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے جانا شروع کر دے، یہ بیوی کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے بیوی کے لیے شوہر کو مارنا یہ بھی کیا ہے، جائز نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ اسے وعظ و نصیحت کر سکتی ہے، سمجھا سکتی ہے، قائل کر سکتی ہے۔ اگر اس کے ذریعے سے کام نہیں بن پا رہا تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے شریعت کا کہ وہ اپنا کیس جو ہے وہ شرعی عدالت میں کیا لے کر جائے، شرعی عدالت کے جہاں پہ حاکم شرع ہوتا ہے، فقیہ جامع شرعیت ہوتا ہے کہ جو ان کا فیصلہ کرتا ہے۔ اب وہاں پہ جب یہ جائے گی تو فقیہ اور حاکم شرع وہ فیصلہ کرے گا، اور بعض صورتوں میں وہ باقاعدہ شوہر کو سزا بھی سناتا ہے کہ جسے تعزیر کہتے ہیں، اس کو جسمانی سزا بھی دی جاتی ہے، اور بعض کا اور بھی دیگر احکام ہوتے ہیں کہ جو حاکم شرع جیسا مناسب سمجھتا ہے اس کے لیے طے کرتا ہے۔ تو لہٰذا اگر شوہر نافرمان ہو گیا تو بیوی کے پاس یہ حق رہتا ہے کہ وہ عدالت میں جائے، حاکم شرع کے پاس جائے اور اس کے اوپر کیس کروائے اور اسے سزا دلوائے، تو یہ اس کے پاس کیا اختیار رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ بیوی کے اوپر ظلم کرتا ہے، اسے مارتا ہے، اسے اذیت دیتا ہے، تو بیوی اس سے ظلم سے بچنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے ضرورت کے تحت، کیونکہ ہم نے یہ بیان کیا کہ اپنے آپ کو جسمانی نقصان سے بچانے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے، جائز ہوتا ہے، بلکہ بعض پر ضروری ہو جاتا ہے نکلنا۔ تو یہاں پہ بیوی کے لیے یہ بھی آپشن رہتا ہے کہ یہ شوہر کے اوپر کیس کرے اور اس کا جو معاملہ ہے وہ شرعی عدالت میں کیا ہے، لے کر جائے حاکم شرع کے پاس۔ حاکم شرع کی جو تعبیر ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ حاکم شرع سے مطلب ہوتا ہے کوئی بھی فقیہ، چاہے جس کی آپ تقلید نہ بھی کرتے ہوں، جو عالم نہ بھی ہو، فقیہ جامع شرعیت ہو، عادل ہو، فقیہ ہو، اس کے پاس آپ اپنا کیس کیا لے کر جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو تھا کہ اگر شوہر جو ہے وہ ناشز ہو جائے، نافرمان ہو جائے۔ اب اس مسئلے کو ہم لے کر آتے ہیں کہ اگر بیوی جو ہے وہ ناشزہ ہو جائے تو شریعت جو ہے وہ شوہر کو کیا اختیار دیتی ہے کہ اس کے پاس کیا آپشن رہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بیوی اگر ناشزہ ہو گئی ہے تو اس کا جو نفقہ ہے، نان و نفقہ دینا، یہ شوہر کے اوپر کیا ساقط ہو جاتا ہے، یہ واجب نہیں رہتا۔ لیکن یہ کون سی ناشزہ والی بیوی ہو کہ جو
جنسی حقوق کو جو ہے وہ پورا نہ کر رہی ہو، یعنی جنسی حقوق کے لیے وہ خلاف ورزی کر رہی ہو اور اس کو پورا نہ کر رہی ہو، تو پھر یہ شوہر کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ اس کو کیا نان و نفقہ نہ دے۔ لیکن یہاں پہ سید ثانی نے ایک جملہ لکھا کہ مطلقاً کا جو ہے وہ ایک لفظ لکھا۔ مطلقاً کا یہ مطلب ہے کہ بیوی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے انکار کر چکی ہو، یہ نہیں ہے کہ ایک دو دن اس نے انکار کیا تو اب یہ اس کا نفقہ دینا بند کر دے، نہیں، اگر ایک دو دن اس نے انکار کیا ہے اور شوہر کے لیے جو جنسی لذت اور جنسی حقوق کو پورا نہیں کیا تو پھر بھی وہ ناشدہ نہیں بنے گی، ایسی ناشدہ نہیں بنے گی کہ جس کا جو نان و نفقہ ہے وہ دینا ساقط ہو جاتا ہے، نہیں، پھر بھی نان و نفقہ کیا واجب رہے گا۔ یہ جو حکم ہے کہ بیوی کا نان و نفقہ دینا واجب نہیں رہتا، یہ اس صورت میں ہے کہ جو وہ بطور مطلق، یعنی ہر صورت میں وہ کہہ دے کہ بس میں شوہر کے قریب نہیں آؤں گی اور شوہر کے جو جنسی حقوق ہیں وہ میں پورے نہیں کروں گی۔ اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو پھر شوہر کے اوپر اس کا نان و نفقہ دینا، اس کو کپڑے دینا، اس کو رہائش دینا، یہ چیزیں کیا شوہر کے اوپر واجب نہیں رہتی۔ اور اگر جو ہے وہ اس طریقے کی ناشدہ ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نکل جاتی ہے تو پھر یہاں پہ سید ثانی کا یہ موقف ہے کہ احتیاط واجب کے طور پر پھر بھی اس کا نان و نفقہ دینا کیا ہے، واجب رہتا ہے۔ تو لہٰذا یہ صورتحال آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ بیوی جب ناشدہ بن جاتی ہے تو کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں شوہر کے اوپر نان و نفقہ دینا اس کا واجب نہیں رہتا۔ تو آپ اگر کہتے ہیں کہ ناشدہ یوں بنی ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر چلی جاتی ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر ہے، تو یہاں پر بھی احتیاط واجب ہے کہ شوہر اس کا نان و نفقہ دے گا، اور مہر تو ساقط کبھی بھی نہیں ہوتا، مہر تو کیا دینا پڑتا ہے ہر صورت میں۔ دوسری صورت کیا ہے کہ وہ شوہر سے جنسی تعلقات کا انکار کر رہی ہے، پھر اس کی ہم دو صورتیں آگے مزید بنائیں گے کہ اگر وہ ہمیشہ کے لیے اور ہر وقت ہی جنسی تعلقات سے انکار کرتی ہے بطور مطلق، پھر اس کا جو نان و نفقہ ہے اور رہائش ہے وہ ساقط ہو جائے گی اور شوہر کے اوپر اس کا دینا کیا واجب نہیں رہے گا۔ لیکن اگر کبھی کبھار اس طرح کا انکار کرتی ہے تو پھر اس کا نان و نفقہ ساقط نہیں ہوگا، بلکہ شوہر کے اوپر واجب ہوگا کہ اس کا نان و نفقہ کیا ہے، ادا کرے۔ اسی طرح سے یہ جو خاتون ناشدہ بنی ہے بطور مطلق کے، یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ شوہر کے قریب لے کر نہیں جا رہی اور انکار کر رہی ہے جنسی حقوق ادا کرنے سے، تو اس کا جو دیگر حق ہے، اگر یعنی وہ دوسری بیوی ہے یا پہلی ہے اور بھی شوہر کی بیوی ہے، تو جو حق قسم ہے، یعنی 4 راتوں میں سے ایک رات اس کو دینا، یہ بھی کیا ساقط ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے 4 مہینوں میں جو ایک دفعہ جماع کرنے کا جو حق ہے وہ بھی کیا ہے، اس سے پھر شوہر سے کیا ہو جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے، اس کو پورا کرنا بھی کیا ہے، ضروری نہیں رہتا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور حکم کہ جیسے سید ثانی دامت ظفر علی نے بیان فرمایا کہ جو قرآنی حکم ہے کہ اگر بیوی ناشدہ ہو جائے اور بطور مطلق انکار کر دے اپنے حقوق کو پورا کرنے سے، یعنی بطور مطلق جنسی حقوق کو ادا کرنے سے بیوی انکار کر دے، تو یہاں پہ قرآن مجید نے کچھ ایسے سٹیپ بتائے ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ بیوی کو شوہر کیا کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، واعظ کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ تم یہ ناشدہ پن اور یہ نافرمانی کیا ہے، چھوڑ دو۔ تو اس کو سید ثانی دامت ظفر علی نے ترتیب کے ساتھ لکھا، اور وہاں پہ لکھا کہ اگر جو ہے وہ ایک بیوی جو ہے وہ نافرمان ہو جائے اور شوہر کے لیے جنسی حقوق کو پورا کرنے سے بطور مطلق انکار کر دے، ناشدہ بن جائے، یا جو ہے وہ ابھی وہ ناشدہ بن چکی ہے، تو شوہر کے لیے سب سے پہلے یہ آپشن ہوتا ہے کہ اس سے وہ نصیحت کرے، واعظ کرے، اسے سمجھائے کہ تمہارے اوپر یہ شرعی طور پہ چیز واجب ہے، اگر تم اس سے بغیر کسی شرعی عذر کے، نہ حیض کا ایشو یا نہ نفاس کا، نہ بیماری کا، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اگر تم ضد بازی کی وجہ سے اسے پورا نہیں کر رہی تو یہ تم گناہ گار ہوگی، اور اس میں اگر میں تمہیں معاف نہیں کرتا تو اللہ کے تمہارے اوپر قیامت کے دن عذاب بھی اس کے ہو سکتا ہے۔ لہٰذا پہلا مرحلہ کیا ہے، اسے واعظ و نصیحت کرے۔ دوسرے مرحلے میں سید ثانی دامت ظفر علی نے لکھا کہ اگر واعظ و نصیحت کا اثر نہیں ہو رہا تو پھر جو ہے وہ بستر میں جو ہے وہ اس سے جدائی ڈالے، یعنی اگر پہلے ایک ساتھ سوتے تھے تو اب بستر میں کیا اس کی طرف پیٹ کر کے سوئے، اس کے قریب نہ سوئے، اور اگر یہ بھی اثر نہ کرے تو پھر بستر کیا اس سے الگ کر دے، بالکل جو ہے وہ الگ کر دے اور الگ سونا کیا شروع کر دے۔ اگر اس کا بھی اثر نہ ہو تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ بیوی کو جو ہے وہ اتنا مارنا جائز ہے کہ جس سے اس کی جلد بھی سرخ نہ ہو اور جس سے اس کا خون بھی کیا ہے، نہ نکلے۔ اور اس مارنے کی بھی کیا شرائط ہیں، یہ شرط تو واضح ہے کہ اس کی جلد خشک نہ ہو اور اس کا خون نہ نکلے، چاہے جائے کہ ہڈی وغیرہ ٹوٹے، اگر اس کا خون نکل آتا ہے، جلد سرخ ہو جاتی ہے، تو یہ شوہر گناہ گار ہوگا اور اس کو دیت کیا الگ سے دینا پڑے گی۔ اور ساتھ ساتھ یہ حکم رہتا ہے کہ یہ مارنا جو ہے وہ غصے کی نیت سے کبھی نہ ہو،
اپنے غصے کو ٹھنڈے کرنے کے لیے مارے گا تو پھر بھی شوہر گناہگار ہوگا۔ یہ خالصتاً اسی نیت سے ہو کہ یہ جو بیوی نافرمان بن چکی ہے، سارا اس کا جو فیملی سسٹم ہے وہ خراب ہو چکا ہے، یہ بیوی سدھر جائے اور اللہ کا خوف کرے اور اپنے اس واجب کو پورا کرنا شروع کر دے، یہ اس کا کیا نیت ہونی چاہیے، مقصد ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہ اہم شرط ہے کہ اگر وہ غصے کی خاطر ایسا کر رہا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ دلی ایک انتقام ہے، اس انتقام کے جذبے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، تو یہ گناہگار ہوگا، یہ بہت بڑا کیا گناہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جب اس نے اسے مارا اور اس کی جلد سرخ ہوگی تو یہ بھی کیا جائز نہیں ہے، تو اتنی حد تک اسے مار سکتا ہے کہ جس میں اسے امید ہو کہ یہ جو ہے وہ اپنی نافرمانی چھوڑ دے گی اور اچھے طریقے سے کیا زندگی بسر کرنا شروع کر دے گی ان شرائط کے ساتھ۔ تو یہ وہ شرائط تھی کہ جس کو سیسی ثانی نے قرآن مجید کی آیت اور روایات کے تحت جو ہے وہ فتویٰ کی شکل میں بیان کر دیا، تو لہٰذا مومنین کیا ہے اس چیز کی طرف کیا ہے متوجہ رہیں۔ تو یہاں پہ آگے لکھا سیسی ثانی نے کہ اگر اس کے باوجود جو ہے وہ خاتون اپنی ضد کے اوپر باقی رہے تو مرد جو ہے وہ اسے ایسی دھمکی دے سکتا ہے کہ جو جائز دھمکی ہو، اسے قتل کی دھمکی نہیں دے سکتا، اس کو یہ دھمکی نہیں دے سکتا کہ تمہاری جو ہے وہ ہڈیاں توڑ دوں گا یا تمہیں سخت طریقے سے ماروں گا، ایسی دھمکیاں جائز نہیں ہوتی جو غیر شرعی دھمکی ہیں۔ جائز دھمکی جیسے طلاق کی دھمکی ہے، دوسری شادی کی دھمکی ہے، تیسری شادی کی دھمکی ہے، اس طرح کی کیا ہے اسے دھمکیاں دے سکتا ہے۔ اگر جو ہے وہ دھمکیوں وغیرہ سے کام بھی نہ پڑے تو اس کے لیے یہ لکھا سیسی ثانی نے کہ مرد کے لیے کبھی بھی یہ جائز نہیں ہے کہ خاتون کو جو ہے وہ مارے، اس کے بال کھینچے، اس کے کانوں کو مروڑے، اس کے جسم کو مارے، اس کو کمرے میں بند کر دے، یہ سارے کام اس کے اوپر حرام ہوتے ہیں اور اس کے لیے کرنا جائز نہیں ہوتے۔ اس کے پاس ایک آپشن رہتا ہے کہ وہ بیوی کے اوپر شرعی عدالت میں کیس کرے اور حاکم شرع جو ہے وہ وہاں پہ جو فیصلہ کرے تو وہ کیا کر سکتا ہے، وہ کرنا شوہر کے لیے یہ کام کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اگر اتنی جو ہے وہ نفرت بڑھ چکی ہے کہ اب بیوی جو ہے وہ شوہر کے قریب نہیں آ رہی اور شوہر کے درمیان بھی نفرت بڑھ چکی ہے، تو یہاں پہ حاکم شرع کو اللہ نے ایک اور اختیار بھی دیا ہے کہ حاکم شرع جو ہے وہ بیوی کے خاندان سے ایک بندہ رکھے اور ایک بندہ جو ہے وہ شوہر کے خاندان سے رکھے، کہ جس کو جو ہے وہ قرآن مجید نے حاکمین سے تعبیر کیا کہ دو حکم، کہ ایک بیوی کے خاندان سے ہو ایک شوہر کے خاندان سے ہو، دونوں کو بنائے اور ان دونوں کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے کہ پھر وہ تحقیق کریں کہ آخر ان کے درمیان نفرت کی کیا وجہ ہے، کیوں جو ہے وہ بیوی قریب نہیں جاتی شوہر کے، کیا وجہ ہے اور کیوں نفرت یہ بن چکی ہے، ان کے بارے میں مکمل تحقیق کریں اور پھر جو ہے وہ ان دونوں کو سمجھائیں اور اس کے بعد جو شرائط وغیرہ وہ طے کریں۔ فرض کریں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو الگ گھر کی ضرورت ہے اور وہ کہتے ہیں کہ شوہر کو کہ تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم الگ گھر دو، تو پھر شوہر کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ جو حکمین فیصلہ کریں گے اس کو وہ قبول کرے۔ بیوی کے اوپر بھی واجب ہو جاتا ہے اس فیصلے کو قبول کرنا، چاہے وہ فرض کریں کہ الگ گھر کا مطالبہ کرتے ہیں یا الگ قسم کی کوئی چیز لا کے دینے کا مطالبہ کرتے ہیں، جو بھی یعنی شریعت کے مطابق جو چیزیں ہوں گی۔ لیکن یہ سارا تب ہوتا ہے کہ جب حاکم شرع جو ہے وہ اس کیس کو دیکھ رہا ہو اور خود کیا ڈیل کر رہا ہو، اور یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حاکم شرع کی جو ہے وہ فقہ میں جو ہے وہ کتنی اہمیت ہے اور ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ اس کی کتنی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں اگر میاں بیوی کے حالات خراب ہوتے ہیں یا بیوی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو بیوی ہمیشہ جو ہے وہ اپنا کیس لے کر حاکم شرع کی جو ہے وہ عدالت میں آتی ہے۔ حاکم شرع کا کیا مطلب ہے؟ فقیہ جامع الشرائط۔ تو اب آپ پاکستان کی اور ہندوستان کی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، شوہروں کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ اسلامی عدالت نہیں ہے، قاضی جو اسلامی ہیں، حاکم شرع ہیں وہ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، بہت زیادہ کیا مشکلات ہو رہی ہیں، ظلم کے جو ہے وہ حالات بنے ہوئے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق پورے نہیں کر رہے، حالات فیملی کے خراب ہو چکے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم بڑے یقین سے اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ کتنی ضرورت ہے فقہا کی، کہ پاکستان میں بھی فقہا ہوں، ہندوستان میں بھی فقہا ہوں، کہ جو ایک حاکم شرعی کا کردار ادا کریں، شرعی قاضی کا کردار ادا کریں تاکہ یہ سارے مسائل کیا ہیں ختم ہوں۔ لہٰذا یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دینی علم کو سپورٹ کرنا، دینی مدارس کو، حوزات علمیہ کو سپورٹ کرنا اور اپنے اچھے افراد کو وہاں پہ بھیجنا یہ کتنا ضروری ہے ایک معاشرے کے لیے، بہترین جو ہے وہ امور کو مرتب کرنے کے لیے اور میاں بیوی کے جو حقوق ہیں ان کی سلامتی کے لیے اور ظلم سے جو ہے وہ خواتین کو بچانے کے لیے، مردوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو بچانے کے لیے اس چیز کی جو ہے وہ کتنی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس ضرورت کو پورا کرنے میں اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالیں اور فقہا اور علم دین کے اوپر جو ہے وہ محنت کریں
اور معاشرے کو اس کمی سے جو ہے وہ مالا مال کر دیں تاکہ یہ سارے مسائل کیا ہیں ختم ہو جائیں۔ اب درس کے آخر میں آپ کے سامنے کچھ سوالات کے پہلا سوال کہ زیادہ ایک انسان کی بیوی ہیں ایک سے زیادہ، تو ان کے درمیان عدالت قائم کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کس طرح کی عدالت ہے وہ واجب ہوتی ہے اور کون سی عدالت ہے کہ جو مستحب ہوتی ہے، اس کو آپ بیان کریں۔ دوسرا سوال کہ حق قسم کا کیا مطلب ہے، حق قسم یہ کیا ہوتا ہے، اس کو بیان کریں۔ تیسرا ہے کہ کیا 4 راتوں میں سے ایک رات بیوی کے پاس سونا واجب ہوتا ہے؟ چوتھا سوال ہے کہ نشوز کا ناشز اور ناشزہ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے، ان لفظوں کی وضاحت کریں۔ پانچواں سوال ہے کہ شوہر اگر ناشز ہو جائے تو بیوی کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ اور چھٹا سوال ہے کہ اگر بیوی ناشزہ ہو جائے تو پھر شوہر کے لیے کیا حکم ہے؟ اور ناشزہ کی کون سی صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں بیوی کا نان و نفقہ دینا شوہر کے اوپر واجب نہیں رہتا، ان صورتوں کو بیان کریں۔ اور ساتواں سوال ہے کہ بیوی جب ناشزہ ہو جاتی ہے تو اس کی اس نافرمانی کو ختم کرنے کے لیے وہ کون سا طریقہ ہے کہ جسے شوہر کو اپنانا ہوتا ہے، اس طریقے کو کیا بیان کریں۔ اور آٹھواں سوال یہ ہے کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اور ان کے حقوق کی جو حفاظت ہے، ایک خاندانوں کے حقوق کی حفاظت ہے، اس میں حاکم شرعی کا کیا کردار ہے اور حاکم شرعی کا کیا رول ہے، اس کے اوپر کیا ہے اپنا مختصر تجزیہ کیا ہے پیش کریں ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔